بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام مصباح ہے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اسلام از دا پاتھ میں۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم پروفٹ سٹوری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ ان کی پیدائش مصر میں ہوئی تھی۔ اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خوف کے مارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو دیکھا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ جوان ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن ایک مصری کو ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا تو اسے بچانے کی کوشش کی، جس میں وہ مصری مارا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا اور وہ مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی، جس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سالوں تک مدین میں رہے اور اپنے حضر کی بکریاں چرائی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی اور انہیں نبوت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر فرعون نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات بھی عطا کیے تاکہ وہ فرعون اور اس کی قوم کو حق کی راہ پہ لا سکیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور انہیں مصر سے نکال کر سمندر پار کرا دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا اور ان کی رہنمائی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، جو بنی اسرائیل کے لیے ایک رہنما کتاب بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے واقعات قرآن مجید میں بھی بیان کیے گئے ہیں، جو ہمیں ایمان، صبر اور حق کی راہ پہ چلنے کا درس دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ قرآن پاک میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اسے ایمان لانے کی دعوت دی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور اپنے دربار کے تمام بڑے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکیں۔ فرعون نے اپنی طاقت اور جادوگروں پر بہت بھروسہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جواب دیں۔ جادوگر نے اپنے تمام کار و سامان کے ساتھ میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور وہ جادو کے زور سے سانپ بن گئی۔ یہ دیکھ کے وہ لوگ حیران رہ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گئی۔ یہ دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پہ ہیں اور فوراً ایمان لے آئے اور انہیں کہا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس پر فرعون نے ان کو بہت کڑی سزا دی، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور فرعون کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی۔
یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے اور اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے نہ صرف جادوگروں بلکہ بہت سے لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی عطا کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔